بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو سامعین، سیٹھ عابد کے بارے میں کچھ اور کہانیاں بھی گردش کرتی نظر آتی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان پر ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ درآمد کرنے پر پابندی عائد کی تو یہ سیٹھ عابد ہی تھے جنہوں نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ بحری راستے سے پاکستان پہنچایا تھا۔ اس کے علاوہ سیٹھ عابد پر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ان سے تنازع کے بعد پاکستان کی سابق وزیر اعظم اور اس وقت لندن میں زیر تعلیم بے نظیر بھٹو کو ساتھ لے جانے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ سیٹھ عابد کا نام نومبر 2006 میں اس وقت بھی خبروں میں آیا تھا جب ان کے بیٹے حافظ ایاز کو ان کے محافظ نے لاہور میں زندگی سے محروم کر دیا تھا۔ اس کے بعد گزشتہ کئی برس میں سیٹھ عابد کا نام زیادہ نہیں سنا گیا، تاہم 2019 مئی میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کراچی میں شوکت خانم ہسپتال کی فنڈ ریزنگ تقریب میں سیٹھ عابد کا ذکر شارجہ میں پاکستان انڈیا کرکٹ میچ کے تناظر میں کیا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیٹھ عابد نے شوکت خانم ہسپتال کی بہت مدد کی تھی۔ ذرائع کے مطابق کراچی کا صرافہ بازار کسی زمانے میں کامل گلی میں ہوا کرتا تھا۔ اسی صرافہ بازار میں پاکستان کے نامور بزنس مین سیٹھ عابد کے والد کی دکان بھی ہوا کرتی تھی۔ سیٹھ عابد کے والد کی بابت بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ وہ صرافہ بازار میں ایک ہاتھ میں کینچی لے کر گھوما کرتے تھے اور جہاں کسی شخص کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں دیکھتے وہیں کینچی سے اس کی مونچھیں تراش دیتے، کیونکہ ایسا کرنا سنت رسول کے عین مطابق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 6 بیٹے عطا کیے، ان 6 بیٹوں میں سے ہر ایک ارب پتی تو ضرور ہے۔ ایک اور بات جو ان بھائیوں میں مشترک تھی وہ یہ ہے کہ سب کے سب حاجی تھے۔ ان بھائیوں نے شیخ عابد حسین کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی۔ شیخ عابد حسین اپنے سارے بھائیوں میں سے وہ سب سے زیادہ ہوشیار، ذہین اور بات کی تہہ تک فوراً پہنچنے والے ہیں۔ ان کا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ ان کی تصویر آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ پبلک ریلیشن کا انہیں سرے سے کوئی شوق نہیں۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹی یعنی نصرت شہین اور 3 بیٹوں سے نوازا۔ ان کے دونوں چھوٹے بیٹے گونگے، بہرے اور ذہنی معذور اور امریکہ میں کسی بورڈنگ ہاؤس میں رہتے ہیں۔ ان کا بڑا بیٹا ایاز، جسے ان کے محافظ نے زندگی سے محروم کر دیا، حافظ قرآن تھا اور ایک مسجد میں نماز تراویح بھی پڑھایا کرتا تھا۔ سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں طرح طرح کے تبصرے موجود ہیں۔ ایک سوشل میڈیا صارف کے مطابق جب میں 12-13 برس کا تھا تو میرے ایک دوست نے بتایا کہ سیٹھ عابد نے ڈاکٹر قدیر خان کو کنٹینر میں پاکستان پہنچایا۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ ٹی وی شو میں نیلامی کے دوران سیٹھ عابد نے میاں داد کا شارجہ والا بلہ اپنے بیٹے کے لیے 5 لاکھ روپے میں خریدا تھا۔ فہیم فاروق نامی صارف نے لکھا، جب میں اپنی والدہ سے مہنگی چیزیں مانگا کرتا تھا تو وہ کہتی تھی تیرے کو سیٹھ عابد کے گھر پیدا ہونا چاہیے تھا۔ ایک صارف نے سیٹھ عابد کی دولت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا، پنجاب میں آج بھی سیٹھ عابد کا نام کئی جگتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی اپنی دولت کی نمائش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ بڑے تم سیٹھ عابد کے بچے۔ حسن ملک نے معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے لکھا، سیٹھ عابد نے کرنسی نوٹوں پر اپنی تصویر چھاپنے کے بدلے پاکستان کا سارا قرضہ اتارنے کی پیشکش کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ضیاء کے دور میں حکومت کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سیٹھ عابد نے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے پیسے دیے تھے۔ رمیز عارف نے تو اپنی ایک ٹویٹ میں سیٹھ عابد کو ملک ریاض کے ساتھ دیکھنے کا دعویٰ بھی کر ڈالا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 65 کی پاکستان بھارت لڑائی میں امریکہ نے FA-26 کے پارٹس پاکستان کو دینے سے انکار کر دیا تو بھی سیٹھ عابد نے چوری سے لا کر کے پاک فضائیہ کو دے دیے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس زمانے میں پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے 5 کروڑ روپے پیپل پارٹی کے بطور فنڈ سیٹھ عابد سے طلب کر لیے۔ انہوں نے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ بھٹو صاحب کی ہدایت پر سیٹھ عابد کی گرفتاری کے لیے ہر جگہ چھاپے پڑنے لگے، لیکن وہ موجود ہوتے ہوئے بھی ہاتھ نہ لگ سکے۔ اسی زمانہ میں ایک بار کچھ فوجی ٹرک ان کے گھر کے سامنے کھڑے دیکھے گئے۔ معلوم ہوا کہ سیٹھ عابد کی اکلوتی بیٹی نصرت شہین کی گرفتاری کے لیے آئے ہیں۔ فوجی سیٹھ عابد کی صاحبزادی کو ٹرک میں بٹھا کر لے گئے۔ جب سیٹھ عابد کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے لندن میں زیر تعلیم بے نظیر بھٹو کو غائب کروا دیا۔ اب سیٹھ عابد کی بیٹی بھٹو کی قید میں اور بھٹو کی دختر سیٹھ عابد کی تحویل میں۔ بہرکیف دونوں میں سمجھوتا ہو گیا اور نصرت شہین اور بے نظیر بھٹو رہا کر دی گئیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔